اس سوسائٹی میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، آپ نے کبھی اس پہ بات نہیں کی؟ کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں؟ لاپتہ افراد ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عدالتوں میں کیس چلتے ہیں، لوگ جلوس نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں۔ دیکھیں، میری ذمہ ہے دعوت دینا، آگے اس کی امپلیمنٹیشن تو میرے نہ ہاتھ میں ہے نہ میرے ذمہ ہے۔ میں اللہ کی بات کہتا ہوں، سناتا ہوں، انسانی حقوق بیان کرتا ہوں، باقی آگے کون کتنا لیتا ہے یہ تو میرے بس میں نہیں۔ یعنی اگر کوئی یعنی خاندان توڑ دیا گئے، کسی خاندان کا سربراہ اٹھا لیا گیا، کسی کا نوجوان اٹھا لیا گیا، یہ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے نا، اور یہ یعنی حقوق العباد میں آتا ہے، تو اس کو آپ نے کبھی مذمت بھی نہیں کی آپ نے اس عمل کی؟ دیکھیں، ہمارے تبلیغ کا ایک اصول ہے کہ ہم مذمت نہیں کرتے، پازیٹیو بات کرتے ہیں، نیگیٹو بات نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آج کے مہذب معاشرے میں جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، ان حکومتوں کا اصل مینڈیٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں، ان کے ہر غم میں ان کا نہ صرف ساتھ دیں بلکہ غم کی چادر ان پر سے اٹھانے کی کوشش کریں۔ مجھے یہیں پر محترمہ آمنہ صاحبہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ آج صبح سے مسلسل کمشنر کے ٹیلی فون آ رہے ہیں، وہ خود بھی شاید یہاں آئیں گے، اور ان کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کیمپ کو ختم کر دیا جائے۔ یعنی سارا زور ان کا مظلوموں پر چلتا ہے، بے گناہوں اور معصوم پر اپنا زور آزماتے ہیں، اور جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے ہیں اور بڑے پیمانے پر بچوں کو ان کے بھائیوں اور باپوں سے محروم کر دیا ہے، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے شوہروں اور بیٹوں سے محروم کر دیا ہے، ان کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا کہ کب وہ اس بارے میں بیداری کے حوالے سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی کام کرے۔ اگر کسی کے ذمے کوئی جرم نکلتا ہے، اگر واقعی کوئی عدالت کسی کا جرم ثابت کرتی ہے تو قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن اذیت کوئی سزا نہیں ہے، کسی قانون میں اور آئین میں سزا نہیں ہے کہ لوگوں کو بھوکا رکھا جائے، جسم و جان کے رشتے کو ختم کرنے کی کوششیں کی جائیں، لوگ لاغر ہو جائیں، زندگی سے مایوس ہو جائیں، ان پر نئے مظالم ڈھائے جائے۔ یہ کون سا قانون نافذ کرنے والے جس طرح قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرنے والے جس طرح پاکستان کے آئین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور لوگوں کو جان مال کو حفاظت کرنے والے جس طرح اس کو غیر محفوظ بنا بیٹھے ہیں، یہ ایسا سوالیہ نشان ہے کہ جس کا جواب کمشنر صاحب شروع کریں اس کا دینا کہ یہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں شوقیہ نہیں بیٹھے، فارغ نہیں بیٹھے تھے گھروں پر کہ یہاں کیمپ میں آ کر بیٹھ گئے، کوئی پکنک بنانے کے لیے یہاں نہیں آئے، فاصلے طے کر کے آئے ہیں، سفر کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اپنے پیاروں کو واپس لینے کے لیے، ان کے بارے میں کوئی اچھی خبر سننے کے لیے اور ان تمام حوالوں سے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ کمشنر صاحب کا بھی پہلا فرض یہ بنتا تھا کہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ حکمرانوں سے رابطہ کرتے، فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بات کرتے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، مسنگ پیپل کے بارے میں حکومت کی کیا پالیسی ہے، کس طرح ان کی بازیابی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میں ایجنسیوں کے بارے میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں
کہ ایجنسیوں نے غیر انسانی کام اور غیر انسانی سلوک کر کے اپنے چہروں سے نقاب اٹھا دی. یعنی جو مظالم غیر ملکوں کی اور دشمنوں کی ایجنسیاں نہ کر سکیں، ہماری ایجنسیاں اس کے لیے حاضر ہیں کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھا لیں، نت نئے طریقے سے ان پر مظالم کریں. کیا امیج ہے جو ایجنسیاں اپنے بارے میں پیش کر رہی ہیں؟ دیکھیے، یہی حالات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ایکسٹریمزم جنم لیتا ہے، انتہا پسندی کو فروغ حاصل ہوتا. یہ لوگ تو پرامن ہیں، یہ لوگ تو اپنے مستقبل سے بظاہر مایوس نہیں ہوئے، کوشش کر رہے ہیں، قانون کے دائرے میں جدوجہد کر رہے ہیں، اچھے الفاظ میں حکمرانوں کو یاد کر رہے ہیں، ظالموں کے بارے میں بھی سخت بات نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ان کی بات نہ سنی گئی تو یہ بھی ایکسٹریمزم کی طرف، انتہا پسندی کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان کی بات سننے والے، ان کی کیفیت کو جاننے والے، ان کے حالات سے واقف ہونے والے، ایکسٹریمزم کسی آئیڈیالوجی سے جنم نہیں لیتا، ایکسٹریمزم کی جڑیں کسی نظریے کے اندر نہیں ہے، اس کی کوکھ سے اس نے جنم نہیں لیا ہے. ایکسٹریمزم حالات کی پیداوار ہوتا ہے، جبر کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. ظلم کی طویل رات کو سحر کرنے کے لیے لوگ ایکسٹریمزم کا سہارا لیتے ہیں. جب لوگوں کو قانون سہارا نہ دے، جب حکومتیں اور آئین ان کا سہارا نہ بنے، جب عدل و انصاف کے حوالے سے ادارے ان کا ساتھ نہ دے، تو لوگ پھر فری فار آل کر میدان کے اندر نکل جاتے ہیں. اور میں یہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ اگر جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ تو چند درجن لوگ ہوں گے، اگر یہ بھی ایکسٹریمزم ہو گئے تو اس معاشرے کو ایکسٹریمزم سے کوئی نہیں بچا سکتا. میں محترمہ آمنہ جنجوعہ کی اس بات کی قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلسل تسلسل کے ساتھ آئین و قانون کی بات بھی کی ہے، ذمہ دار لوگوں کا نام بھی احترام سے لیا ہے، جن کے بارے میں واضح ہے کہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے پیاروں کو لاپتہ کرنے کے لیے. ان کے بارے میں سخت الفاظ نہیں کہے ہیں، لیکن تابق ہے آخر کب تک وہ یہ کام اس طریقے سے کریں گے. اس لیے کمشنر صاحب کیمپ کو خالی کرنے کی زیادہ فکر نہ کریں. یہ کیمپ ایک لمحے میں خالی ہو سکتا ہے. کوئی اچھی خبر ان کو سنائیں، کوئی ساتھ ان کا دے، کوئی ان کے پیاروں کو ان سے لا کر ملائے، ان کے بارے میں کوئی اطلاع، حقیقی اطلاع ان تک پہنچائے. یہ بڑی خوشی سے یہاں سے اٹھ جائیں گے، کسی لاٹھی گولی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے جبر کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، ظلم کے پہرائے میں بات کرنا، محرومی کی دلدل میں لوگوں کو دھکیلنا، نت نئے حوالوں سے ان کو پرے کاہ کے برابر بھی اہمیت نہ دینا، ان رویوں کو ترک کرنا چاہیے. کمشنر کو بھی ترک کرنا چاہیے، اور فی الحقیقت پوری کی پوری حکومت کو اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہیے. اگر یہ تبدیل نہ ہوئے تو پھر وہ سب کچھ ہوگا جو انارکی کے حوالے سے معاشروں میں ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی بھی ایک سنت، اللہ تعالیٰ کی اپنی بھی مشیت ہوتی ہے جو فیصلے کرتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس جدوجہد کی طرف آپ آگے بڑھے ہیں، ہم اس جدوجہد میں سر سے لے کر پیر تک آپ کے ساتھ ہیں. زندگی کے تمام اچھے برے لمحات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ اس لیے کوئی احسان نہیں ہے کسی کے اوپر، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ فرض کی پکار پر لبیک کہیں، معاشرے کے دکھی لوگوں کے ہمنوا بنے. اور اس سے زیادہ دکھی لوگ کہاں ملیں گے معاشرے کے اندر. میں کیسے یہ بات نہ کہوں کہ اس شہر کے اندر نوجوانوں کو اغوا کیا گیا ہے. اغوا کار کون تھے؟ جو لوگ اغوا کرتے ہیں ان کو لوگ چور کہتے ہیں، ان کو ڈاکو کہتے ہیں، ان کو حریص اور لالچی کہتے ہیں. ان کے لیے نت نئی گالیاں نکالتے ہیں. کاش یہ سارے ڈاکو ہی ہوتے، یہ فوجی نہ ہوتے، یہ ایجنسیوں کے لوگ نہ ہوتے. ہمیں حیا آتی ہے کہ ہماری ایجنسیوں کے لوگ ہمارے نوجوانوں کا اغوا کرتے ہیں. شکیل ترابی کا بیٹا ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہے. خدا کرے فوجیوں کے بیٹوں کے ساتھ بھی، اغوا کرنے والوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی سلوک کرے. میں کوئی بددعا نہیں دے رہا، جو انہوں نے کیا ہے وہ ان کے سامنے آئے. یہ بھی رسوا ہو، یہ بھی بدمعاشی کرنے کے نتیجے میں حالات کی خرابی، یہ رو رو کر اس دنیا کے اندر حالات کی خرابی کو دیکھیں. ویسے تو جو حالات کی خرابی
1971 میں اس فوج نے دیکھ لی ہے، اس کے بعد کسی مزید بددعا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ، ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، ہر ماں اپنے بچے کو ہمیشہ یہی سمجھاتی رہی ہے کہ بیٹا غازی بنو گے یہ شہید، کہ مسلمان ان دو کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن 1971 میں ہم نے بتایا نہ غازی نہ شہید، صرف فوجی، ہتھیار ڈالنے والے، لاکھوں 90,000 کی تعداد میں بھارت کی قید میں جانے والے، نہ غازی نہ شہید، صرف فوجی۔ یہ ذلت اور رسوائی اس وجہ سے کہ تم ماشاءاللہ لگاتے ہو۔ میں فوجیوں سے جو ہمارے بھائی ہیں، بڑے چھوٹے ہیں، ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نعرے فضاؤں میں تحلیل نہیں ہوں گے، ہواؤں کے اندر گم نہیں ہو جائیں گے، یہ تنکے اور خاک کے ذرے نہیں ہیں کہ ہواؤں کے اندر تحلیل ہو جائیں۔ یہ نعرے وہاں تک پہنچیں گے اور پہنچ رہے ہیں، وہ ذات کے جو انتقام لینے والی ہے۔ مجھے اور ان لوگوں کو کمزور سمجھ کر ہمارے بچوں کو اٹھانا، ان پر ظلم کی نئی نئی شکلیں ایجاد کر کے ایذا پہنچانا، بھارت کی فوج کاش یہ کام کر رہی ہوتی اور ہم کہتے کہ دشمن نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ لیکن قرے فال نکالا جائے تو زبان میں بارے رہا، یہ کس کا نام آیا؟ اپنی ایجنسیوں کے لوگ، اپنی فوجی سامنے آتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو پکڑنے والے، معصوم لوگوں پر ظلم کرنے والے، اور گناہ گاروں کو اسکارٹ فری، گناہ گاروں کو وزیر داخلہ بنا دیتے ہیں، گناہ گاروں کو ملک کا صدر بنا دیتے ہیں، چوروں اور لٹیروں کو جنہوں نے کروڑ ڈالر باہر کے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو ہماری گردنوں پر سوار کرا دیتے ہیں۔ پر امانت و دیانت کا پیغام اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو، فرزندان توحید کو، ان کے ساتھ اذیت ناک سلوک کرنا۔ اگر فوجیوں اور ایجنسیوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ تقریریں فضاؤں کے اندر گم ہو جائیں گی، یہ تقریریں فضاؤں میں گم نہیں ہوتی۔ اگر ہم آج بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے پڑھتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے پڑھتے ہیں، دیگر خلفائے راشدین، یہی وہ خطبے اور تقریریں ہیں جو فضاؤں میں گم نہیں ہوتی، جو عرش کے پائے تک پہنچتی ہیں، اور عرش کے پائے کے اوپر قوموں کے مستقبل اور تقدیر کے بارے میں فیصلے لوگوں تک پہنچاتی ہیں۔ ہم بددعا نہیں کرتے، لیکن کیسے ان کو راہ راست دکھائی جائے؟ کل پھر 5 فروری منائیے، پرسوں پھر 5 فروری منائیے، آپ مجھے بتائیے، سر کے بل حاضر ہوں گا، اس اونچے یار میں حاضر ہوں گا۔ کتنی دور تک انسانوں کا سمندر ہے، ان کے سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ کتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں، معصوم بچے جن کی گودوں میں ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے اپنے گھروں میں، یہ چین سے نہیں بیٹھ سکتی؟ یہ نہیں چین سے بیٹھیں گی۔ تم نے بے چین کیا ہے، اے زرداری اور کیانی اور گیلانی، تم نے کشمیریوں کو بے چین کیا ہے، تم نے پاکستانیوں کو بے چین کیا ہے، تم نے ہمارا جینا حرام کیا ہے۔ مجھے بتاؤ، شکیل قرابی اور اس کی بیوی، یعنی بیٹے کی ماں اور باپ، کیسے سکون کی نیند سو سکتے ہیں؟ ان کا جگر گوشہ تم نے چھینا ہے۔ خدا کرے تمہارے جگر گوشے بھی اسی طرح تم سے چھینے جائیں۔ اب ڈاکٹر عافیہ کا کیسے تذکرہ کیا جائے؟ اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں کیا بات کی جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے، کہاں اس کو ختم کیا جائے۔ اس کی بھی بوڑھی ضعیف ماں ہے، بیمار ماں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں، ہم سب کی مائیں اور بیٹیاں ہیں، ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں، اس پورے کلچر سے ہم واقف ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے آصف زرداری کے بچے نہیں، آصف زرداری کی شاید کوئی ماں بھی نہیں، آصف زرداری کی کوئی بہن بھی شاید نہیں، وزیر اعظم صاحب کا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، جن کا نام آصف زرداری اور جن کا نام یوسف گیلانی ہے، اپنے بیٹوں اور اپنے پیاروں کے حوالے سے اس آزمائش میں مبتلا کرے، اس آزمائش میں ہاتھ رکھے۔ میں کوئی بددعا نہیں کر رہا ہوں، بعض اوقات حالات کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر سکتا ہے، ایسے طوفان سے وہ آشنا ہو اس کے نتیجے میں وہ آپ کے دکھ کی کسی رمق کو سمجھ سکے۔ بعض لوگوں کو کئی سال گزر گئے، بعض لوگ روز اپنے گھر کے اندر دروازے پر دستک کے نتیجے میں سمجھتے ہیں شاید ان کا پیارا دروازے پر کھڑا نظر ہے،